पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिन बहरानों से गुजर रहा है, उनकी वजह से पाकिस्तान की मुआशरती और समाजी हैसियत अक़वाम आलम में इंतहाई कम होती चली जा रही है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है दुनिया के तमाम पासपोर्ट्स के सामने, तो पाकिस्तान निचले दर्जे में चौथे नंबर पे है। यानी कि पाकिस्तान के बाद सिर्फ अफ़गानिस्तान, इराक़ और शाम, ये 3 ममालिक रह गए हैं। अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक भी इस वक्त रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे चले गए हैं। उनकी करेंसी भी पाकिस्तान से ऊपर जा रही है, जबकि पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ साथ नीचे से नीचे चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ऐसे मसाइल का शिकार क्यों हुआ? पाकिस्तान इस हालत तक कैसे पहुंचा? 2 दिन पहले एक बड़ी अहम तस्वीर नज़रों से गुजरी। नरेंद्र मोदी का फेसबुक अकाउंट है, वहाँ से वो इशू कर रहे हैं, एक तस्वीर जारी कर रहे हैं जिसके अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर को मुबारकबाद दे रहे हैं। और उसके मुताबिक, तस्वीर के मुताबिक, इंडियन रिसर्च स्पेस सेंटर ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की रिसर्च, जो स्पेस रिसर्च है, उसके अंदर हिंदुस्तान के किरदार की इससे बड़ी अहमियत होती है। इनके हिंदुस्तान का स्पेस रिसर्च के अंदर भी कद मज़ीद आगे बढ़ गया है। उसी दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी अपने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर इशू करते हैं जिसके कैप्शन में है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी के फ्री आटा तकसीम के मरकज़ का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और तजावीज़ सुनी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि जब से आटा तकसीम के मराकज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं, तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो बनफ़्स नफ़ीस खुद जाकर इन सेंटर्स का दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो और उनको मुफ्त आटा मिलता रहे। ये बुनियादी तौर पे 2 मुख्तलिफ़ किस्म की अप्रोचेस, 2 ममालिक की 2 मुख्तलिफ़ सूरत हाल को वाज़ेह करती हुई 2 मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं। हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 को, जब अंग्रेज़ यहाँ से गया। और पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ कहीं कोई कंपेयर करे ना, बड़े अरसे तक हम यही देखते रहे कि जब भी कोई बात होती है, वो क्रिकेट का खेल हो, वो किसी भी सतह पे कोई चीज़ करना हो, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को देखता है कि हिंदुस्तान कहाँ है। हमारा एक बड़ा कंपटीशन रहता है हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हर मैदान में ही, कि हिंदुस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं। और ये कंपटीशन काफ़ी अरसे से, पहले दिन से, आज़ादी से लेकर दोनों मुल्कों के बीच एक जिस किस्म का स्ट्रेस सा माहौल है। तो इस वजह से दोनों मुल्कों के बीच हर मामले में आपस में एक, कह लें कि, मुकाबले की फ़ज़ा रहती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़ज़ा रहती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि आज मुआशी सतह पर, समाजी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे अपने कह लें कि वक़ार में, कद-काठ में हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। इस वक़्त जितनी भी बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, उन तमाम के सीईओज़ अक्सरियत जो है वो हिंदुस्तानियों की है। और हिंदुस्तान की या भारत की इस वक़्त जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, वो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट्स को भी पीछे छोड़ गई हैं। जबकि पाकिस्तान आज एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद, पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हुए एक 10 किलो आटे की थैली के लिए कतार में सारा दिन खड़े रहते हैं और वहाँ पे झिड़कियाँ भी खाते हैं, एक दूसरे को रौंदते भी हैं और मार भी खाते हैं। और इससे भी ज़्यादा बदकिस्मती ये कि हर रोज़ किसी न किसी शहर से, किसी न किसी शख्स के, औरत के या मर्द के इन आटा फ्री सेंटर पे मौत होने की भी खबरें आती हैं। ऐसी तस्वीरें आती हैं कि लाश के ऊपर लाश के करीब आटे की बोरी रखी है, आटा तो नहीं मिलता लेकिन मौत मिल जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है। पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले हुकूमत की जो मशीर हैं ख़जाने की, एक अहम रुकन है, उन्होंने कहा कि IMF ने इनकार कर दिया है किसी भी किस्म के कर्जा देने के लिए। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर बदकिस्मती से इतने ही डॉलर्स हैं कि उससे बमुश्किल 2 से 4 हफ्ते के पाकिस्तान की इंपोर्ट का बिल अदा हो सके। तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में कम हो रही हैं, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हुकूमत के पास और कोई ज़रिया आमदन नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस का नहीं है।
تو حکومت بڑے آرام کے ساتھ تیل کی قیمتیں اوپر کر کے اپنا اس میں ٹیکسز کی مقدار بڑھا کر اپنا شیئر عام شہریوں سے وصول کر رہی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ اتنا جو خلا ہے، آخر یہ کیسے آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ بھارت آج اتنا آگے نکل گیا اور پاکستان ایک کے بعد ایک بحران اور مسئلے کی زد میں ہے، اور یہ مسائل اس کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑی گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ فی الحال ان مسائل کے حل کی یا ان بحرانوں کے ختم ہونے کی بھی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا بھارت کے ساتھ پہلے دن سے ہی مقابلہ تو ہے، لیکن بہت ساری وجوہات ہیں اس کی کہ جس کی وجہ سے بھارت ہم سے آگے نکل گیا اور پاکستان اس سے پیچھے رہ گیا۔ اس کے اندر پاکستان کے سماجی، سیاسی اور انتظامی معاملات کا بڑا عمل دخل ہے کہ بھارت پاکستان سے آگے ہے، اور پاکستان آج شدید قسم کے بحرانوں کا سامنا کرتا ہے، مختلف قسم کے ہر میدان میں بھارت سے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد جو بھارت کو قیادت نصیب ہوئی، جو میسر آئی، جواہر لال نہرو کی صورت میں، جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور وہ ایک طاقتور وزیر اعظم تھے، اور وہاں پر وہ لگاتار کئی سال تک وزیر اعظم رہے، اور اس دوران انہیں ایک مکمل اور زبردست قسم کا کام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے بھارت کا جو بنیادی جو تصور تھا، جو آئینی تصور تھا، جو بنیادی ڈھانچہ تھا، آئین کا ڈھانچہ تھا، یہ کہہ لیں اداروں کا پیٹرن بنا لیا، ایک سیاسی استحکام ملک کو دیا، جس کی وجہ سے بھارت کے اندر جمہوریت مضبوط ہوئی، ادارے مضبوط ہوئے، اور آئین بھارت کو جلدی مل گیا۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر لیاقت علی خان صاحب شہید ہو جاتے ہیں، بابائے قوم 1 سال 1 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کو کوئی بھی قادر سیاسی شخصیت نہ مل سکی۔ پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا وزیر اعظم چند مہینوں کا عرصہ گزارنے کے بعد اندرونی اور محلاتی سازشوں کا شکار ہو کر جاتا رہا ہے۔ تو یہ ایک جو وزیر اعظم کے عہدے کی جو بے توقیری ہوئی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کی توقیر ہی نہیں رہی۔ ایگزیکٹو کی جو پاور تھی وہ تھی تو وزیر اعظم کے پاس، پاکستان کے پارلیمان، دنیا کے پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم کے پاس، لیکن ان اختیارات کا استعمال مختلف پاور پلرز کے پاس رہا، اور وزیر اعظم ایک کہہ لیں کہ نمائشی قسم کا عہدہ بن کے رہ گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مسائل نے جنم لیا۔ اس کے بعد پاکستان میں بار بار مارشل لاء لگے۔ بھارت میں مضبوط سیاسی حکومتوں نے اپنے اندر فوجی اصلاحات کی، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ مارشل لاء کا کسی بھی قسم کے فوجی کو کا راستہ بند کر دیا گیا۔ جبکہ پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان میں نہ تو پاکستان کو کوئی ایسی قادر سیاسی شخصیت ملی بابائے قوم اور لیاقت علی خان شہید ملت کے بعد کہ جو اس قسم کی محلاتی سازشوں کا مقابلہ کر سکتی۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر فوجی کو بھی ہوتے رہے، اور آئین بھی بار بار معطل ہوتا رہا۔ دوسری بڑی بات کہ جب پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے تھے تو پاکستان کے حصے میں جو وسائل آئے تھے اس وقت وہ تقریباً 11% وسائل تھے۔ جب گیا تو پاکستان بنانے کا ایک جو بڑا اہم اور بڑا واضح مقصد جو تھا وہ لوگوں کے لیے ایک فلاحی ریاست کا قیام تھا، وہ دفاعی بجٹ کی نظر ہو گیا، اور پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی مختلف قسم کے مسائل بھارت کے ساتھ پاکستان کے چلے گئے، جس میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کشمیر تھا۔ اس کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی بھارت کے ساتھ کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ ممبئی اور کلکتہ جیسے جتنے بھی بڑے صنعتی شہر ہیں، پاکستان ان کسی بھی ایسے شہر سے محروم رہا۔ پاکستان کے اندر کوئی بڑی صنعتیں نہیں تھیں، یہاں پہ کسی قسم کا صنعتی ڈھانچہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار میسر آتا۔ پاکستان اپنی کوئی مصنوعات بناتا اور ان مصنوعات کو دنیا کی منڈیوں میں لے کے جاتا، اور پاکستان کو ایکسپورٹس کی مد میں کچھ رقم ملتی، تو پاکستان ایسا کسی قسم کا پاکستان کے پاس کوئی صنعتی ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان معاشی طور پر پیچھے رہ گیا۔ لہذا پاکستان اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے دن سے ہی امریکہ سے قرض مانگنے کے لیے مجبور ہوا۔ بابائے قوم کی زندگی میں ہی ایک وفد یہاں سے گیا امریکہ میں، جس نے $2 ارب کی اس وقت ڈیمانڈ کی امریکہ سے، اور بہت تھوڑے ان کو اس وقت پاکستان کو امداد ملی، لیکن پاکستان اپنی آزادی کے کچھ عرصے بعد امریکی قرض کا محتاج ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر آہستہ آہستہ امریکی چھاپ جو ہے وہ بڑھتی چلے گئی،
اور پاکستان جو ہے اپنی خارجہ پالیسی میں بھی امریکہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا ضروری ہو گیا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان اپنی معاشی ضروریات کی وجہ سے امریکہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے کولڈ وار کے اندر پاکستان نے امریکہ کے لیے اور دیگر مغربی طاقتوں کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا روس کے خلاف، اور روس 80s کی دہائی کے اندر جو جنگ افغانستان میں ہوئی، اس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی اور فوجی امداد بھی ملی، تو لیکن وہ امداد کچھ عرصے کے لیے تو چلتی رہی، تو اس امداد کی وجہ سے پاکستان اپنے خود کے کوئی ایسے منصوبے بنانے میں، معاشی منصوبے لگانے میں ناکام رہا، یا اس کی طرف توجہ نہ دی گئی کہ وہ آگے چل کر پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکیں، لہذا مغربی طاقتیں یا امریکہ اپنے کام نکلوانے کے بعد وہ امداد بند کر دیتا، تو پاکستان واپس پھر سے معاشی بحرانوں کا شکار ہو جاتا۔ سیکیورٹی سٹیٹ کی وجہ سے پاکستان کی جمہوری یا سیاسی لیڈرشپ کی بجائے عوام بھی آرمی چیف کی طرف دیکھتے رہتے اور اسی کو ایک قوم کا مسیحا بنا کے پیش کرنے کا یہاں پہ ایک تصور لوگوں کے اندر پیدا ہوتا رہا۔ کمزور، کرپٹ اور فیصلہ سازی کی قوت سے آ رہی سیاسی لیڈرشپ اپنے سیاسی معاملات میں خود فوج کو طلب کرتی رہی، فوج سے مدد مانگتی رہی۔ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے کی بجائے ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین کی وہ توقیر نہ قائم رہی یا اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہ رہا۔ وہ کے اندر اگر بھارت میں دیکھیں تو بھارت جو ہے اس نے اپنا آئین بھی جلدی بنا لیا، وہاں پہ سیاسی اصلاحات بھی ہوتی رہیں، وہاں پہ مارشل لا کا رستہ بھی بند کر دیا گیا، وہاں کے تعلیمی اصلاحات بھی، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں میں سے آتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی اصلاحات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، تو وہاں پہ تعلیم کے اندر بھی وہ لوگ تعلیم کے معاملات میں بھی آگے نکل گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بھارت پاکستان سے ہر فیلڈ میں ہی تقریباً آگے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ہر ایک میدان میں نہ صرف بھارت میں بلکہ بہت سارے ممالک سے پیچھے ہیں، اور بہت سے ممالک جو 70 کی 60 کی دہائی میں پاکستان سے بہت پیچھے تھے معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، آج وہ اقوام عالم میں ایک بڑے اہم اور بڑے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن پاکستان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وقت بھی IMF اور ورلڈ بینک کے پاس قرض کے لیے کشکول لیے کھڑا ہے۔ پاکستان 22 بار قرض لے چکا ہے، اس میں کوئی بھی حکومت یہ خود کو نہیں کہہ سکتی، کوئی سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم بڑے فن خواہ ہیں، ہمارا معاشی منشور بڑا زبردست تھا، ہم نے کشکول توڑ دیا۔ ساری سیاسی جماعتیں، تمام حکومتیں بار بار IMF کے پاس جاتی رہی ہیں اور IMF کی شرائط کے اوپر قرضہ لیتی رہی ہیں اور پاکستان کے عوام کو مقروض بناتی رہی ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک یہ تمام بحران پاکستان کے اوپر سیاہ بادلوں کی صورت